جب بھی میرے جد حسین کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے، اور یہ طاہر القادری کی بھی یہ حدیث انہوں نے لکھی ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد اللہ نے 70,000 ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ قبر حسین کا طواف کریں، عبادت کریں، درود و سلام کریں، اور جتنا اجر و ثواب ہے وہ زائر حسین کو ہدیہ کر دیں۔ یہ اہل سنت نے بھی لکھا ہے۔ وہ امام فرما رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ میرے جد حسین کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کربلا کے فرشتوں کو کہتا ہے اس کے نامہ اعمال اپنے ہاتھ میں لے لو، اس کا نامہ اعمال اپنے ہاتھ میں لے لو، اور جب وہ قدم اٹھائے، جتنے قدم اٹھائے اس کے گناہوں کو مٹاتے جانا۔ یہ جو آپ نے قدم اٹھائے یہ بیکار نہیں جائیں گے، یقین رکھیے، ایمان رکھیے کہ جتنے قدم اٹھائے گناہوں کو مٹاتے جانا، اور اگر قدم بڑھتے جائیں، گناہ ختم ہو جائیں تو قدموں کو نیکیوں میں تبدیل کرتے جانا، اور اس حد تک کرتے جانا کہ اس جنت اس پر واجب ہو جائے۔ یہ جو قدم آپ نے اٹھائے ہیں کیا یہ بیکار جائیں گے؟ بیٹا میرے لئے ویکھو جوڑے بار پہ ویندے جے، میں دوڑے واسطے پڑھدا پہ، میں پیغام دے رہا ہوں، پڑھ نہیں میرا مقصد ہے پیغام دینا۔ یہ جو آپ آئے ہیں نا یہ عرس نہیں ہے، خدا را عرس اور ہے، بابے ری تشریف فرمانے عرس ہوتا انہاں کو پوچھ لینا، میں تو کدی کیتا نہیں یا میں نو آئیدہ نہیں، نہ میں کدی گیا۔ لیکن یہ کوئی سیاسی اکھاڑا نہیں ہے، نہ میں کوئی ایڈا سیاست دان ہوں، وہ بھی ایتھے دوڑے کو بیٹھا ہو۔ یہ ہے کیا؟ یہ میشی ہے کیا؟ یہ سنت ہے سکینہ اور سیدہ زینب کی، زین العابدین کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے کتنا مشکل تھا سید الساجدین کے لیے، کٹا ہوا بابا کا سر سامنے ہے، پھوپھیاں اور بہنیں رسیوں سے قید ہیں، اور 4 سال کی سکینہ تماچے کھا رہی ہے۔ یہ آسان تھا اس غیرت مند امام کے لیے جو حسین کا بیٹا ہو؟ کبھی تازیانہ کھاتی ہے، کب بھیا سجا، کبھی پیاسی دیکھتی ہے، پانی، ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ یہ سفر کیسے کیا ہوگا بیویوں نے؟ یہ سید سجاد نے کیسے سفر کیا ہوگا؟ کبھی ہے گلے میں خاردار توق ہے، ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں، پیروں پہ بیڑیاں، کمر میں لنگا، اس گرمی میں جب تپ جاتا تھا نا، سکینہ کہیں سے پانی لیتی تھی، کہ کیوں مانگتی ہے پانی؟ پھوپھی اماں اپنے لیے نہیں، میرے بھیا کی کڑیاں لوہا آگ سے زیادہ گرم ہو، کچھ پانی مل جائے میں کڑیوں پر کچھ پانی مل جائے میں لوہے کی زنجیروں پر پھینک دوں، دیکھو خون رس رہا ہے، اور کوئی اور نہیں۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں، سلام ہو میرا اس قیدی پر جس کی ہڈیوں کو، گوشت کو زنجیریں کھا گئی، زنجیریں کھا گئی۔ عزیزو غم کی کیفیت کو طاری رکھنا، اگر سیدہ کو راضی کرنا ہے، اگر رسول کو راضی کرنا ہے، کھانا پینا بہت مل جائے گا، پانی بہت مل جائے گا، پتہ نہیں اگلے سال کسی کو یہ موقع ملے، اگلے سال جس کا مقدر ہوگا وہ آئے گا، وہ یہاں ہوگا۔ لیکن پھر اس بچی کا ذہن میں رکھنا، امام فرما رہے ہیں، سلام ہو میرا اس چہرے پر جس کا رنگ تبدیل ہوتا گیا۔ کسی نے پوچھا مولا یہ رنگ کیسے تبدیل؟ تھپڑ کھاتے تھے، تماچے، میرے آقا فرماتے تھے ایک تماچا نہیں کھایا، کبھی زرد ہو جاتا تھا، کبھی نیلا ہو جاتا تھا، کبھی لال ہو جاتا۔
اتنے تماچے گائے سکینہ نے۔ امام زیارت نائیہ میں فرما رہے ہیں سلام ہو میرا اس چہرے پر جس کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، اور سلام ہو ان بازوؤں پر جنہیں رسیوں سے جکڑ لیا گیا تھا، میرا سلام ہو ان ہونٹوں پر جس پر چھڑی سے زخم کر دیے گئے۔ یہ سید سجاد بھی دیکھ رہے ہیں، سکینہ بھی سارے رستے دیکھتی گئی ہے۔ بس عزیزو ایک جملہ پڑھوں گا، آپ نے سن لیا، میرا پیغام آپ تک پہنچ گیا۔ یاد رکھیے اس غم کی کیفیت کو، سوچئے، اپنے ذہنوں کو دنیا کی طرف نہیں کربلا سے متمسک کیجئے، منسلک کیجئے۔ سوچئے کہ جب آئی تھیں بیویاں، جب آئی تھیں، اب آ کے 40واں کیا تھا، اور قیدوں سے جب آزاد ہوئی تھیں، اس وقت یزید نے کہا تھا کہ قیدوں سے میں آزاد کرتا ہوں۔ سید سجاد کو دربار میں بلایا، اور میں نے ایک آیت اللہ سے سنا ہے، پہلے یہ میں نے روایت پڑھی نہیں ہے، دیکھی نہیں ہے، لیکن ان سے سنی ہے، آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ قید اتنی آسان نہیں تھی، روز قید سے نکال کر بیویوں کو، سید سجاد کو یزید کے دربار میں کھڑا کیا جاتا تھا، پیشی ہوتی تھی روزانہ، ایک دفعہ کی بات نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں روز بلایا جاتا تھا، دربار سجتا تھا، یزید تخت پر پوچھتا تھا حاضی یہ کون ہے؟ وہ بتاتے تھے یہ علی کی بڑی بیٹی ہے۔ وہ کہتا تھا یہ تکبر والی بی بی کون ہے؟ کہا یہ زینب کبریٰ ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے۔ جتنے دن قید رہی ہے سیدزادیاں، وہ بیویوں اپنے پردوں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ بی بی آپ کے پردے کی حفاظت کر کے گئی ہے، آپ کے پردے کی حفاظت کر کے گئی ہے۔ بس جب حسین آخری وداع کیا ہے نا، حسین نے خیموں سے آخری وداع کیا ہے میرے آقا نے، اور آخری وداع ماتھے پر پتھر لگا تھا، خون جاری تھا، میرے آقا نے اپنی عبا کو ماتھے پر رکھا، خیمے کے باہر آ کر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تلاوت کی ہے۔ سیدہ زینب نے کہا کوئی سوالی آ گیا ہے، جاؤ فضہ دیکھو کون آیا ہے۔ فضہ آگے بڑھی، کوئی اور نہیں تھا، آیت تطہیر کا مصداق حسین ابن علی۔ کہا اماں فضہ اندر جائیے، صندوق میں، پرانے صندوق میرا ایک پرانا کرتا پڑا ہے، اسے اٹھا لائیے اور جائیے، دیکھیے زینب کی نگاہ نہ پڑے، زینب کی نگاہ نہ پڑے۔ بی بی فضہ آگے گئی، جا کے سیدہ زینب مصلی عبادت پر تشریف فرما ہے، صندوق کھولا، وہ پرانا سا کرتا نکالا، اپنی عبا میں چھپایا۔ جب سیدہ زینب کے آگے سے گزری، بی بی نے پوچھا اماں فضہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا باہر آقا ہے۔ کہا یہ عبا میں کیا چھپایا ہے؟ کہا کچھ نہیں بی بی، کچھ نہیں۔ بی بی کو جلال آیا، کہا فضہ تو میری ماں کی کنیز ہے نا؟ کہا آقا زادی میں آپ کی بھی کنیز ہوں۔ کہا پھر مجھ سے چھپاتی کیوں ہے؟ زینب کبریٰ نے مصلی چھوڑا، آئی اٹھی اور بی بی فضہ کی عبا کو ہٹایا، دیکھا کرتا ہے۔ اب زینب کبریٰ سے برداشت نہیں ہوا، کہا اماں یہ حسین کا کرتا نہیں، یہ کفن ہے جو میری ماں اپنے ہاتھ سے سیتی جاتی تھی، اور مجھے کہتی تھی جب حسین یہ کرتا مانگنے آئے تو اسے خود پہنانا، اور پہنانے کے بعد میری طرف سے اس کے گلے پر بوسے لینا، میری طرف سے اس کے گلے پر بوسے لے لینا۔ بی بی آئی ہے خیمے کے در پر، کہا بھیا اندر آ جا، بھیا اندر آ جا۔ حسین اندر آئے ہیں، کہا یہ کرتا مجھے اماں کی وصیت ہے، بھیا میں اسے خود پہناؤں گی۔ حسین نے کرتا پہنوایا، کرتا پہنانے کے بعد کہا بھیا اماں کی ایک اور وصیت ہے۔ کہا بہن کیا ہے؟ کہا اپنے گلے کو ذرا قریب کر۔ گلے کو قریب کیا،
گیا اور دائیں طرف سے بوسہ لیا، کہا حسین یہ اماں کی طرف سے بوسہ ہے، کہا اب بائیں طرف کر، بائیں طرف کہا یہ بابا علی کی طرف سے بوسہ ہے۔ جب حسین نے سر اوپر کیا اور کہا اماں جائی میری بہن اب تو قریب تو آ، کہ تو نے اپنی وصیت پوری کی، مجھے بھی اماں نے کوئی وصیت کی، ذرا اپنی آستینوں کو ہٹا۔ حسین کلائیوں کا بوسہ لے، دائیں لیا یہ اماں کی وصیت ہے، بائیں کا یہ بابا کی وصیت ہے، میرے بعد آپ کو قید ہو جانا ہے۔ بس حسین نکلے ہیں، دیکھا دوبارہ گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں، کہو میرے جوانوں کدھر ہو علی اکبر اور عباس، آج کوئی مجھے سوار کرانے والا نہیں ہے۔ جب میں پہلے سوار ہوتا تھا کبھی حبیب ابن مظاہر آ جاتے تھے، کبھی جون، کبھی قاسم، کبھی علی اکبر، آج کون؟ بس یہ سننا تھا۔ پردہ اٹھا خیمے کا، سیدہ زینب آگے بڑھی، کہا بھیا جب تک میں زندہ ہوں تو اپنے آپ کو غریب نہ کہنا، کلثوم آ جاؤ، رقیہ آ جاؤ، بھیا کو سوار کرائیں۔ حسین کی آواز آئی، آج حسین اتنا غریب ہو گیا کہ آج مستورات اسے سوار کرائیں گی۔ اب حسین بڑی مشکل سے سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہیے، آپ نے سن رکھے ہیں، بس ایک جملہ سنیے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا چل نہیں رہا، حسین نے گھوڑے کی باہیں میں گردن میں باہیں ڈالی اور کہا ذوالجناح کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ میرا علی اکبر میرا ساتھ چھوڑ گیا، میرا عباس ساتھ چھوڑ گیا، میں زیادہ تکلیف نہیں دوں گا، بس یہ آخری دفعہ ہے، ایک دفعہ کربلا لے جا، پھر میں تجھے تکلیف نہیں دوں گا۔ گھوڑے کے نے اپنی گردن کو جھاڑا ہے، بس حسین نے کچھ رونے کی آواز سنی، دیکھا 4 سال کی سکینہ ذوالجناح کے پاؤں سے لپٹی ہے، او میرے بابا کے راہبار، بابا کو نہ لے جانا۔ حسین گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں اور کہا سکینہ میرے قریب آ، سکینہ قریب آئی ہیں، کہا بابا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی میں تیرے لیے پانی لے آؤں، پانی لے آؤں۔ سکینہ کی وجہ نہیں بابا ہمیں پانی نہیں چاہیے، چچا عباس بھی پانی کا کہہ کر گئے تھے، واپس نہیں آئے ہیں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ میرے آقا کی آواز سکینہ تجھے پتا ہے نا میں نے تمہیں تہجد کی نمازوں میں اللہ سے مانگا ہے، میں نے مانگا ہے کس لیے تجھے پتا ہے نا؟ کہاں بابا آپ نے دعائیں کی تھی اللہ سے، اللہ مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو میرے دل کا سکون ہو، جو میرے دل کا چین ہو، نہ وہ مجھ سے جدا ہو نہ میں اس سے جدا ہوں، اور جب وقت کربلا آئے وہ میرے سامنے تماچے کھائے میں صبر کرتا رہوں۔ میں مقتل کی طرف جا رہا ہوں، سکینہ تجھے قید ہونا ہے، تجھے قید، میرا امتحان پورا نہیں ہوگا جب تک تو قید نہ ہو جائے، لیکن دیکھنا جب تماچے پڑے بھیا سجاد کو نہ پکارنا، زینب کو تنگ نہ کرنا، جہاں جگہ مل جائے سو جانا۔ بس حسین آئے ہیں، عزیز و حسین آئے ہیں کربلا میں، اور گھوڑے پر بیٹھ کر ذوالفقار کو نیام سے باہر کیا ہے، اور ذوالفقار کو نام سے باہر کر کے کہا آؤ آؤ میرا حملہ دیکھو۔ اب ایسے جھپتے ہیں، وہ گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا دوڑا، جب مقتل کی طرف سے گزر رہے تھے لاشوں پر نظر پڑی، گھوڑے کو روک کر کہا ہے کوئی اس بوڑھے کی جنگ دیکھنے والا؟ ہے کوئی اس جس کے بھائی مار دیے گئے اس کے جنگ دیکھنے والا؟ ہے کوئی جس کے ساتھی مار دیے گئے؟ او میرا علی اکبر دیکھ بوڑھا باپ کیسے لڑنے جا رہا ہے، او بھیا باز دیکھ حسین کیسے مقتل جا رہا ہے۔ ذوالفقار کو نیام سے باہر کیا، جنگ کی حسین نے، فوجیں دوڑی ہیں، کوفے کی فوجیں جا کر دارالامارہ کو لگی ہیں، بس حسین جنگ کرتے کرتے دور نکلے ہیں۔ ایک
ایک آواز آئی ہے، غیبی آواز، اور کچھ علماء کہتے ہیں حسین کے گھوڑے کے ساتھ ایک سایہ آیا ہے اور کہا بیٹا کب تک لڑے گا، بیٹا تیری ماں آ گئی تیرے پاس، بس یہ سننا تھا۔ علماء کہتے ہیں ایک آواز آئی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی، او حسین مجھے تیری جنگ نہیں چاہیے، حسین مجھے دین بچانا ہے، تیری جان چاہیے۔ بس حسین کی آواز آئی، یہ آواز کا سننا تھا۔ حسین نے اپنی ذوالفقار کو نیام میں کیا اور کہا او تیرو، او تلوارو، او نیزو، آؤ، اگر دین میری جان کے بغیر نہیں بچتا تو میری جان حاضر ہے، حسین کا جسم حاضر ہے۔ بس جو دوڑتی ہوئی فوجیں پلٹی ہیں، تیر جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر چلایا ہے، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ چلایا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھر مارے حسین کو۔ زخمی حسین، زخمی حسین، کبھی ابھی گھوڑے پر لڑکھڑا رہے ہیں، حسین گھوڑے پر لڑکھڑا رہے ہیں، گرتے نہیں ہیں، گرتے نہیں ہیں، ابھی جان باقی ہے، سینہ زخموں سے چور ہے، آبرو کٹ گئے ہیں، دانتوں سے خون جاری ہے، داڑھی میں خون اور ریت ہے، حسین گرتے نہیں ہیں، فوج کھڑی ہے۔ اب ابن پسرے سعد کی آواز آئی، یہ گھوڑے سے گرتا کیوں نہیں، اتنا زخمی ہے، کہا ہرملہ کو بلاؤ۔ ہرملہ تیرے پاس کوئی تیر ہے؟ کہاں؟ ایک تیر بچا ہے، سہ شعبہ، سہ شعبہ کا، دیکھ حسین کے کلیجے کا نشانہ لے، وہ گھوڑے والا تیر مار، حسین زمین پر گرے، جنگ ختم ہو جائے، انعام لے۔ اس ملعون نے اپنے گھٹنوں کو کربلا کی زمین پر ٹیک کر اور وہ 3 شعبہ تیر کمان میں رکھا ہے، حسین کا کلیجہ تیر چلا، حسین کے سینے میں پیوست ہوا، حسین نے چاہا کہ تیر کو نکالوں، تیر پسلیوں میں پھنس گیا۔ حسین کو پتا تھا بھی مجھے آخری سجدہ کرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، میں سجدہ کیسے کروں گا؟ اب حسین نے اور کچھ نہیں، گھوڑے کی زین پر تیر کی کمان کو ٹیکا، پورا زور لگایا، تیر کمر سے باہر ہوا، حسین نے نکالا، اب زمین پر آ رہے، کبھی دائیں، کہتے نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ ایک عالم دین سے پوچھا کہ جب حسین گر رہے تھے نہ کوئی دائیں تھا کوئی بائیں تھا، حسین کس سے باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے اپنا امامہ اتارا، ماتم کیا۔ جب حسین دائیں گرتے تھے مصطفیٰ آگے آ جاتے تھے، او میرا بیٹا میری گود میں آ جا، کبھی علی آگے آ جاتے، بائیں گرتے فاطمہ بیٹا میری گود میں آ جا، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا۔ حسین کہتے تھے اماں میرے سینے میں تیر ہے، گود کو ہٹائیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آگے